رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون رہبر بھی ہے ہمدم بھی ہے غمخوار ہمارے رہبر بھی ہے ہمدم بھی ہے غمخوار ہمارے استاد یہ قوموں کے ہیں مہمان ہمارے محترم و معزز صدر مجلس اساتذہ کرام اور دینی بھائیوں، آج کے اس مجلس میں بیان حضرات کے سامنے مسلمان کے تحت سے باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اساتذہ قوم کے مہمان ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو باشعور بنایا ہے، عقل و خرد جیسی خوبی عطا کی ہے۔ یہ علم و معرفت ایک ایسی کلید ہے جو انسان کو اعلیٰ درجات کو حاصل بنا دیتی ہے۔ یہ اہل علم ایسے قوم ہے جسے ہر طرح سے اللہ رب العالمین نے مقام مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ علم انسان کو عزت دیتا ہے، انہیں ترقی عطا کرتا ہے۔ معزز حاضرین، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس روئے زمین کے اندر انسانوں کو سجانے اور ان کے ذریعہ انہیں بسانے کے ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے انسانوں کے زمین کو، انسانوں کے خلیل کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ تو دنیا کے اندر اسباب، دنیا کے اندر فساد و بگاڑ کا سبب بننے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری اور فوقیت دینے کے لیے انہیں زیور علم سے آراستہ فرما دیا۔ لیکن رسول علم میں استاد کی اہمیت، استاد کی حیثیت معمار قوم کسی ہے۔ یہ استاد ایک مینار نور ہے جس سے تاریخی چھٹ جاتی ہے۔ یہ اساتذہ کرام بھی ہے جن کے شوارہ ورس محنتوں اور انتھک کوششوں سے ہمارے قوم کے اندر ایسے باشعور نوجوان منصر آتے ہیں جو قوم و ملت ملک ہمارے ملک والے سرمایہ کی افتخار حاصل ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ نئی نسلوں کو بنانا اور انہیں سلیقہ اور شائستگی پیدا کرنا، یہ اساتذہ کرام ہی کا اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ اساتذہ کرام ہی ہے جو بچوں کو مسے خام سے نکال کر کے کندن بناتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ معزز سامعین، کہا جاتا ہے کہ بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، لیکن آپ یہ بھی سن لیں کہ بچوں کو ترقیوں کے عروج پر پہنچانا یہ اساتذہ کرام ہی کا پورا حال ہوتا ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی بڑی ہستیاں موجود ہیں، اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اندر جتنی بھی بڑی ہستیاں وجود میں آئی ہیں، چاہے وہ محدثین کرام ہو، فقہائے کرام ہو، یہ سارے کے سارے اساتذہ کرام ہی کی بدولت وجود میں آئی ہیں۔ بہرحال اساتذہ کی بڑی عظمت اور بڑی شان ہے۔ دنیا والے چاہے اس قدر و منزلت کا احساس کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے بہت ہی پہلے ان کی عظمتوں کو اجاگر کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جب اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتایا، اس وقت کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب کی تعلیم دیں گے۔ جی ہاں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ کے اندر متعدد مقامات پر مختلف طریقے سے مختلف جگہوں پر معلمین کی فضیلت بیان کی ہے۔ کہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہا، تو کہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ کہہ کر کے معلمین اور اساتذہ کرام کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ معزز سامعین، یہ اساتذہ کرام قوم کے مہمان ہوا کرتے ہیں، اور اس بات کو آپ سن لیں، جو قومیں اپنے مہمانوں کی قدر نہیں کیا کرتی ان کے نام سب ہستے سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ اساتذہ کرام روشن چراغ ہوا کرتے ہیں جن کے جلنے سے زمانہ روشن ہو جاتے ہیں۔
اس لیے اپنے اساتذہ کرام کی ادب کرنا سیکھیں۔ یہ اساتذہ کرام جب ایک بچے کو، ایک طالب علم کو سکھلاتا ہے، انہیں تعلیم دیتا ہے، انہیں روشن مستقبل سے نوازتا ہے، انہیں سنوارتا ہے، تو ایک نسل کو سنوار رہا ہوتا ہے۔ ایک استاد جب کلاس روم میں بیٹھ کر کے 50 طلبہ کو سنوارتے ہیں، جب انہیں علم سے بڑھاوا کرتے ہیں، تو گویا کہ 50 کے بجائے 50 طلبہ کے بجائے 50 نسلوں کو سنوار رہے ہوتے ہیں، اور ایک طالب علم سے ایک نسل بنتی ہے، 50 طالب علم سے 50 طالب علم سے 50 نسلیں بنتی ہے، اور ان 50 نسلوں سے مل کر کے ایک قوم تیار ہوتی ہے، اور استاد اس قوم کا معمار ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان معماروں کی قدر کریں، ہم اپنے اساتذہ کرام کا احترام کریں، ان کی عزت و توقیر کریں، کیونکہ اگر ہم اپنے اساتذہ کرام کی توقیر نہیں کرتے، اگر ہم اپنے اساتذہ کرام کی عزت نہیں کرتے، ان کا ادب و احترام نہیں کرتے، تو ہمارے اندر علم رسوخ نہیں پیدا ہو سکتا، ہمارے علم میں برکت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اساتذہ کرام سے بے ادبی کرنا، اساتذہ کرام کی عزت و توقیر نہ کرنا، علم سے محرومی کی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت بھی پائی جاتی ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم يرحم صغيرنا ولم يرحم كبيرنا فليس منا۔ آپ محدثین اعظام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ فقہائے اعظام کی سیرت سوانح اور سیرت پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب محدثین اکرام نے، فقہائے اعظام نے اپنے اساتذہ کرام کا ادب و احترام کیا، ان کی عزت و توقیر کی، تو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے ان کے علم میں برکت دی اور مقام و مرتبہ کو بلندیوں تک پہنچا دیا کہ لوگ ان کے نام لینے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن آج کی اس مارکیٹ پرست دنیا کے اندر، جہاں تمام چیزوں کے اندر قدر و منزلت گھٹتی نظر آ رہی ہے، وہیں اساتذہ جیسے عظیم الشان ہستی میں بھی ان کی اہمیت اور ان کے کئی آداب و احترام میں کے جذبات میں نمایاں کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کا ادب و احترام کریں، ان کی عزت و توقیر کریں، اور ان کی موجودگی کو غنیمت سمجھیں، تاکہ ہمارا مستقبل بھی روشن اور تابناک ہو سکے۔ آخر میں میں شعر کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوتا ہوں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ کرام کی محنتوں کو شکر قبولیت سے نوازے، اور زیادہ دنوں تک ہمارے درمیان کام رکھے، تاکہ ہم اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔